हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 से ज़्यादा की जमात पर इस्लाम की दावत पेश करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि उत्बा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया और अबू सुफियान बिन हर्ब और बनु अब्दुद्दार के एक आदमी और बनुल असद के अबुल बुख्तरी और असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन असद और जमा बिन असवद और वलीद बिन मुगीरा और अबू जहल बिन हिशाम और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया और उमैया बिन खल्फ और आस बिन वाइल और नुबैह बिन हज्जाज सहमी और मुनब्बाह बिन हज्जाज सहमी और कमो बेश सब के सब सूरज डूबने के बाद काबा के पीछे की ओर जमा हुए और आपस के मशवरे से ये बात तय की कि मोहम्मद को आदमी भेजकर बुलाओ और उनसे खुलकर बात करो और उनसे इतना झगड़ो कि लोग समझ ले कि हमने पूरी कोशिश की है। चुनांचे एक आदमी को ये पैगाम देकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि आपके कौम के सरदार आपसे बात करने के लिए यहाँ जमा है। आप जल्दी से उनके पास इस ख्याल से तशरीफ ले आए कि शायद इस्लाम कबूल करने के बारे में उन लोगों की राय बन गई है, क्योंकि आप उनके ईमान लाने के लिए बेचैन रहा करते थे और दिल से ये चाहते थे कि उनको हिदायत मिल जाए और उनका नुकसान और बिगाड़ आप पर बोझ था। आप उनके पास आकर बैठ गए तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, हमने तुमको आदमी भेजकर इसीलिए बुलाया है ताकि तुमको समझाने में हम अपना सारा जोर लगा दे और लोग समझ जाए कि हमने समझाने की पूरी कोशिश कर ली है। अल्लाह की कसम, हमें पूरे अरब में कोई आदमी ऐसा नजर नहीं आता जिसने अपनी कौम को इन परेशानियों में डाल दिया हो जिनमें आपने अपनी कौम को डाल दिया है। आपने इनके बाप दादा को बुरा भला कहा और इनके दीन में ऐब निकाले और इनको बेवकूफ बताया और इनके खुदाओं को बुरा भला कहा और इनकी जमात में फूट डाल दी और हमसे ताल्लुकात बिगाड़ने वाला हर बुरा काम किया। अगर आपका इन बातों से मकसद माल हासिल करना है तो हम आपके लिए इतना माल जमा कर देंगे कि आप हम में सबसे ज्यादा मालदार हो जाएंगे, और अगर हमारे सरदार बनना चाहते हैं तो हम आपको अपना सरदार बना लेंगे, और अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं तो हम आपको अपना बादशाह बना लेंगे, और अगर ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ जिन्नात के असर से हो रहा है जिसके सामने आप बेबस है तो हम इसका इलाज कराने के लिए सारी दौलत खर्च करते रहेंगे, यहाँ तक कि या तो आप ठीक हो जाए या आपके आगे के इलाज में हम मजबूर समझे जाए, यानी कि ये पता चल जाए कि ये ला इलाज मर्ज है। ये सब कुछ सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, जितनी बातें तुम कह रहे हो इनमें से कोई बात भी मेरे दिल में नहीं है। जिस दावत को लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ उससे मकसद न तो तुम्हारा माल हासिल करना है न तुम्हारा सरदार या बादशाह बनना है, बल्कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है और मुझ पर एक किताब उतारी है और मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि तुम में से जो मान जाए उसे खुशखबरी सुनाओ और जो ना माने उसे अल्लाह के अजाब से डराओ। और मैंने तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुंचा दिए और मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। जो दावत लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ अगर तुम उसे कबूल करोगे तो दुनिया और आखिरत में तुम्हारा हिस्सा है, और अगर कबूल नहीं करोगे तो मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार करूंगा यहाँ तक कि वही मेरे और तुम्हारे बीच फैसला करे। ये सुनकर कुरैश के सरदारों ने कहा, ए मोहम्मद, जो बातें हमने आपको पेश की है अगर वो आपको कबूल नहीं है तो आपको खूब मालूम है कि दुनिया में कोई हमसे ज्यादा तंग शहर वाला और हमसे ज्यादा कम माल वाला और हमसे ज्यादा सख्त जिंदगी वाला नहीं है। तो आपके जिस रब ने ये दावत देकर भेजा है उससे आप हमारे लिए ये सवाल करें कि वो इन पहाड़ों को हमसे दूर हटा दे जिनकी वजह से हमारे शहर तंग पड़ गए हैं, और हमारे शहरों को फैला हुआ बना दे और यहाँ शाम और इराक जैसी नहरें चला दे, और जो हमारे बाप दादा मर चुके हैं उनको दोबारा जिंदा कर दे। उनमें से खास तौर से कुसई बिन किलाब को भी जिंदा कर दे क्योंकि वो सच्चे बुजुर्ग थे। फिर हम उनसे पूछेंगे कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो हक है या गलत है। जितनी बातों की हमने आपसे मांग की है अगर आप उनको पूरा कर देंगे
اور ہمارے باپ دادا آپ کی تصدیق کر دیں گے تو ہم بھی آپ کو سچا مان لیں گے، اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے یہاں آپ کا بڑا درجہ ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں واقعی اس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، اور میں تمہارے پاس وہی باتیں لے کر آیا ہوں جن کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور جو کچھ دے کر مجھے تمہاری اور بھیجا گیا ہے وہ سب میں تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ اگر تم انہیں قبول کر لو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت میں خوش قسمتی ملیں گی، اور اگر تم قبول نہ کرو گے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور تمہارے بیچ فیصلہ کر دے۔ اس پر ان سرداروں نے کہا اگر آپ ہمارے لیے یہ باتیں کرنے کو تیار نہیں ہے تو کم سے کم اپنے لیے اتنا تو کرو کہ اپنے رب سے کہو کہ وہ ایک فرشتہ بھیج دے جو آپ کی باتوں کی تصدیق کرے اور آپ کی اور سے ہمیں جواب دیا کرے، اور اپنے رب سے کہو کہ وہ آپ کے لیے باغ اور خزانے اور سونے چاندی کے محل بنا دے جس کی وجہ سے آپ کو ان باتوں کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بازاروں میں جا کر ہماری طرح روزی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کا رب ایسا کر دے گا تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کا اپنے رب کے یہاں بڑا مقام ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ اس کے رسول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ ہی میں یہ کروں گا اور نہ ہی اپنے رب سے میں یہ مانگوں گا، اور نہ ہی اس کام کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے تو مجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تو جو باتیں لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں اگر تم ان کو قبول کر لو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہارا نصیبہ ہے، اور اگر قبول نہیں کرو گے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس پر ان سرداروں نے کہا کہ آپ ہم پر آسمان گرا دے، جیسے کہ آپ کا کہنا ہے کہ اگر آپ کا رب چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے ہم ہرگز آپ کو سچا نہیں مانیں گے۔ تو ان سے آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے تو تمہارے ساتھ ایسا کر بھی دے۔ تو ان سرداروں نے کہا کہ آپ کے رب کو اس کا علم نہیں تھا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور ہم آپ سے یہ سوال اور یہ مانگ کریں گے، تو آپ کو وہ پہلے سے ہی یہ سب کچھ بتا دیتا اور ہمارے جواب آپ کو سکھا دیتا، اور آپ کو یہ بھی بتا دیتا کہ اگر ہم آپ کی لائی ہوئی باتوں کو قبول نہیں کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گا۔ ہمیں تو یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ یمامہ کا ایک آدمی سکھاتا ہے جسے رحمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم ہرگز رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اے محمد ہم نے آپ کے سامنے اپنی تمام باتیں رکھ دی ہے اور آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اللہ کی قسم اب ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ہم آپ کو ختم کر دے یا آپ ہمیں ختم کر دے۔ ان میں سے ایک بولا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کہ اللہ کی بیٹیاں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور دوسرے نے کہا ہم آپ کو اس وقت سچا مانیں گے جب آپ ہمارے سامنے اللہ اور فرشتوں کو نعوذ باللہ لا کر کھڑا کریں گے۔ جب وہ یہ بات کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کی پھوپھی عتیقہ بنت عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بھی کھڑا ہوا، اور اس نے آپ سے کہا کہ اے محمد آپ کی قوم نے آپ کے سامنے مال اور سرداری اور بادشاہی کی پیشکش کی، لیکن آپ نے ان سب کو ٹھکرا دیا۔ پھر انہوں نے آپ سے اپنے فائدے کے کچھ کام کروانے چاہے تاکہ ان کو ان کاموں کے ذریعے اللہ کے یہاں آپ کے درجے کا پتہ چل جائے، لیکن آپ نے وہ بھی نہ کیا۔ پھر انہوں نے آپ سے یہ مانگ کی کہ آپ ان کو جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب جلدی لے آئے۔ اللہ کی قسم میں آپ پر تب ایمان لے آؤں گا جب آپ آسمان تک سیڑھی لگا کر اس پر چڑھنے لگ جائے اور میں آپ کو دیکھتا رہوں یہاں تک کہ آپ آسمان تک پہنچ جائے اور وہاں سے اپنے ساتھ کھلی ہوئی کتاب لے کر اترے، اور آپ کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہو جو اس بات کی گواہی دے کہ آپ ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے، اور اللہ کی قسم آپ اگر اس طرح کر بھی دے
تو بھی میرا خیال یہی ہے کہ پھر بھی میں آپ کو سچا نہیں مانوں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ دو باتوں کی وجہ سے آپ کو بڑا غم اور افسوس تھا۔ ایک تو یہ کہ آپ ان کے بلانے پر جس چیز کی امید لے کر گئے تھے وہ پوری نہ ہوئی، دوسری یہ کہ آپ نے دیکھا کہ وہ آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت محمود بن لبید قبیلہ بنو عبد الاشحل والے بیان کرتے ہیں کہ جب ابو الحیثر انس بن رافع مدینہ سے مکہ آیا اور اس کے ساتھ بنو عبد الاشحل کے کچھ نوجوان بھی تھے جن میں عیاض بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور یہ لوگ اپنی قوم قبیلہ خزرج کی اور سے قریش کے ساتھ دوستی اور مدد و سمجھوتا کرنا چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی خبر سنی۔ آپ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس بیٹھ کر فرمایا، تم جس کام کے لیے آئے ہو اس سے بہتر بات تم کو نہ بتا دو؟ انہوں نے کہا، وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بندوں کی اور بھیجا ہے، میں ان کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرے، اور اللہ نے مجھ پر کتاب اتاری۔ پھر آپ نے اسلام کی خوبیوں کا ذکر کیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت عیاض بن معاذ جو نوعمر لڑکے تھے انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی قسم تم جس کام کے لیے آئے ہو واقعی یہ اس سے بہتر ہے۔ تو ابو الحیثر انس بن رافع نے کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر حضرت عیاض کے چہرے پر ماری اور کہا، اس بات کو چھوڑو، میری جان کی قسم ہم تو کسی اور کام کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عیاض خاموش ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو کر تشریف لے گئے اور یہ لوگ مدینہ واپس چلے گئے۔ پھر اوس اور خزرج کے بیچ بوعاس کی لڑائی شروع ہو گئی، جس کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عیاض کا انتقال ہو گیا۔ محمود بن لبید کہتے ہیں کہ میری قوم کے جو لوگ حضرت عیاض کے انتقال کے وقت ان کے پاس موجود تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ ان سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ مرتے دم تک سنتے رہے، اور اس بات میں انہیں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا انتقال اسلام کی حالت میں ہوا ہے۔ جس مجلس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی دعوت کو سنا تھا اسی مجلس میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔